افغان سرکار کے فیصلے کے خلاف اقوام متحدہ کے اعلیٰ حکام کا اجلاس طلب۔ واشنگٹن۔ ایجنسیاں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ طالبان کو ملک میں خواتین کی تعلیم اور کام کرنے سے روکنا افغانستان کو پیچھے دھکیل دے گا۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ ہم طالبان رہنماؤں سے ملاقات کریں گے تاکہ بین الاقوامی اداروں میں خواتین کی ملازمت پر پابندی کے ان کے فیصلے کو واضح کیا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ طالبان کے فیصلوں کی وجہ سے افغانستان میں امن اور استحکام کا حصول خطرے میں ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب دوسری طرف طالبان حکومت نے بنیاد پرستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی کے بعد ان کی ملازمت پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ افغانستان میں کام کرنے والی این جی اوز کے لیے لائسنس کی منظوری کے لیے ذمہ دار وزارت نے AFP کے ذریعے دیکھے گئے ایک خط میں کہا، اسلامی طرز کے مطابق سر ڈھانپنے اور مقامی اور بین الاقوامی اداروں میں کام کرنے والی خواتین سے متعلق دیگر قواعد و ضوابط کی عدم تعمیل کے حوالے سے سنگین شکایت موصول ہوئی ہے۔ وزارت نے بین الاقوامی اور مقامی غیر سرکاری تنظیموں کو لکھے گئے اپنے خط میں یہ بھی کہا ہے کہ ہدایت کو نظر انداز کرنے کی صورت میں تنظیم کا لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا۔ اپنی طرف سے ملک کے کئی دور دراز علاقوں میں انسانی ہمدردی کے کاموں میں شامل ایک بین الاقوامی تنظیم کے ایک سینئر اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر AFP کو بتایا کہ ہم اتوار تک اپنی تمام سرگرمیاں معطل کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم جلد ہی تمام NGOs کے سینئر عہدیداروں کی ایک میٹنگ کریں گے تاکہ یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ اس مسئلے سے کیسے نپٹا جائے۔ یہ اعلان طالبان کی حکومت کی جانب سے افغان خواتین کے سرکاری اور نجی یونیورسٹیوں میں غیر معینہ مدت کے لیے جانے پر پابندی کے فیصلے کے محض 4 دن بعد سامنے آیا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کے وزیر ندا محمد ندیم نے اس فیصلے کے 2 دن بعد طالبات کی جانب سے سر کے اسکارف سے متعلق ہدایات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کا جواز پیش کیا۔ طالبان حکام کو اس فیصلے پر بین الاقوامی غم و غصے کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ دنیا کے بیشتر ممالک نے طالبان کے ہاتھوں افغانستان خواتین کے جبر کی مذمت کی۔ خواتین کو زیادہ تر سرکاری ملازمتوں سے بھی نکال دیا گیا یا انہیں گھر میں رکھنے کے لیے کم اجرت دی گئی۔ دریں اثنا افغانستان طالبان کی جانب سے فلاحی تنظیموں میں خواتین کے کام کرنے پر پابندی کے بعد آئندہ لائحہ عمل طے کرنے کے لیے اقوام متحدہ اور افغانستان میں کام کرنے والی درجنوں فلاحی تنظیموں کے اعلیٰ حکام کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ طالبان انتظامیہ نے گزشتہ روز دھمکی دی تھی کہ اگر حکومت نامے پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو NGOs کے آپریٹنگ لائسنس معطل کر دیے جائیں گے۔ ترجمان وزارت اقتصادیات عبدالرحمن حبیب نے کہا کہ خواتین کے لباس سے متعلق اسلامی قوانین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے تمام افغان خواتین اگلے نوٹس تک کام نہیں کر سکتی۔ اقوام متحدہ کے رابطہ دفتر برائے انسانی امور کے پبلک انفارمیشن
آفیسر نے بتایا کہ انسانی ہمدردی کی ٹیم کا آج ایک اجلاس طے ہے جس میں اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ایچ سی ٹی میں اقوام متحدہ کے اعلیٰ حکام اور درجنوں افغان اور عالمی فلاحی تنظیموں کے نمائندے شامل ہیں جو ملک بھر میں امداد تقسیم کرتے ہیں۔ چند فلاحی تنظیموں کے عہدیداروں نے بتایا کہ اجلاس میں اس بات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا کہ طالبان کی تازہ ترین ہدایت کے بعد تمام امدادی سرگرمیوں کو معطل کیا جائے یا نہیں۔ اقوام متحدہ نے وزارت اقتصادیات کی جانب سے اس پابندی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ طالبان سے اس حکم کے بارے میں وضاحت طلب کی جائے گی۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ افغان طالبان کی جانب ملک میں خواتین کی تعلیم اور کام کرنے سے روکنا افغانستان کو پیچھے دھکیل دے گا، جس سے ملک میں امن یا استحکام کی بامعنی کوششوں کو خطرہ لاحق ہوگا۔ امریکی وزارت خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ یہ پابندی افغان عوام کے لیے تباہ کن ہوگی کیونکہ اس سے لاکھوں لوگوں کے لیے امدادی سرگرمیوں میں خلل پڑے گا۔ خیال رہے کہ یہ پابندی ایک ایسے وقت میں لگائی گئی ہے جب ملک بھر میں لاکھوں افراد فلاحی تنظیموں کی ایک وسیع نیٹ ورک کے ذریعے بین الاقوامی عطیہ دہندگان کی جانب سے فراہم کی جانے والی انسانی امداد پر انحصار کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال اگست میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے افغانستان کا معاشی بحران مزید شدت اختیار کر گیا۔ امریکہ نے افغانستان کے اربوں ڈالر کے اثاثے منجمد کر دیے اور غیر ملکی امداد دہندگان نے امداد بھی روک دی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل افغانستان طالبان نے خواتین کی اعلیٰ تعلیم پر بھی پابندی عائد کر دی تھی، جس کے بعد عالمی سطح پر شدید مذمت کی گئی اور افغانستان میں بھی اس فیصلے کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ اقتدار میں واپسی کے بعد سے طالبان نے نوعمر لڑکیوں کے سیکنڈری اسکول جانے پر بھی پابندی عائد کر رکھی ہے۔ خواتین پر بیشتر سرکاری ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ انہیں کسی مرد رشتہ دار کے بغیر سفر کرنے سے روک دیا گیا ہے اور گھر سے باہر شرعی پردے کی پابندی کا حکم